تاریخ میں کبھی کبھی ایسے لمحے آتے ہیں جو کسی قوم کی پوری تقدیر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ جی آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک ایسے ہی نازک ترین موڑ پر بات کر رہے ہیں، وہ وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد نئی اسلامی ریاست کی بنیادیں ہل کر رہ گئی تھی۔ دیکھیں، یہ صرف بنیادیں ہلنے کی بات نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ عمارت گر ہی جائے۔ اچھا، جی، ایک طرف تاریخ کی محبوب ترین شخصیت کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا جس کا غم ناقابل بیان تھا، اور دوسری طرف وہ ریاست جس کی بنیادیں انہوں نے خود رکھی تھیں، اس کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ بالکل۔ اور اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور حاضر میں ایمان اور دیانت میں قیادت کے کچھ اقتباسات کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ جی، ہمارا مقصد آج یہ دیکھنا ہے کہ اس شدید بحران میں، جسے تاریخ میں ارتداد کی جنگیں یا وارز آف اپوسٹسی بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت نے ڈوبتی ہوئی کشتی کو کیسے پار لگایا۔ اور یہ بحران کوئی معمولی نہیں تھا۔ آپ ذرا منظر سوچیں، مدینہ کے باہر ہر طرف بغاوت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے کر کے اپنے لشکر بنا رہے ہیں، کئی قبائل نے اسلامی ریاست کو ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ ایک طوفان تھا جو ہر طرف سے مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو آئیے اسی طوفان کے مرکز سے شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جیسے ہی پھیلی، ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ عرب کے کئی قبائل جو کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ دین سے پھر گئے، جنہیں ہم مرتد کہتے ہیں۔ جی مرتد۔ لیکن کچھ لوگ اس سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے۔ جی، انہوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے۔ اچانک جگہ جگہ سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو شاید سب سے زیادہ الجھن پیدا کر رہا تھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ لیکن زکوٰۃ، یعنی وہ لازمی خیرات جو اسلامی نظام کا ایک معاشی اور روحانی ستون ہے، جی، اسے ادا نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی وہ دین کے ایک حصے کو مان رہے تھے اور دوسرے کو نہیں۔ ان کی دلیل کیا تھی اس کے پیچھے؟ ان کی دلیل بظاہر بڑی چالاکی والی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن میں زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا ہمارا معاہدہ صرف ان کی ذات سے تھا۔ اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم مدینہ میں بیٹھے کسی خلیفے کو زکوٰۃ دینے کے پابند نہیں ہیں۔ تو اصل میں یہ اسلامی ریاست کی مرکزی اتھارٹی کو ماننے سے انکار تھا۔ بالکل، لیکن اسے ایک مذہبی جواز پہنایا جا رہا تھا۔ یعنی یہ صرف پیسے بچانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی بغاوت تھی جسے مذہب کا رنگ دیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مدینہ کی ریاست بالکل تنہا رہ گئی اور چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئی۔ بہت ضروری ہے، یہ صرف ریاست کے خزانے کا سوال نہیں تھا۔ اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ جڑواں قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ دین کے وہ دو ستون ہیں جن پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سے ایک کو ہٹا دینے کا مطلب پوری عمارت کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ یہ لوگ دراصل دین کے اس بنیادی ڈھانچے کو ہی توڑنا چاہتے تھے۔ اور ایسے نازک وقت میں جب شاید کوئی بھی لیڈر مصلحت کا شکار ہو جاتا اور کہتا کہ چلو باقی دشمنوں سے نپٹ لیں، اس مسئلے کو بعد میں دیکھیں گے۔ جی بالکل۔ حضرت ابو بکر نے ایک ایسا موقف اپنایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا جو آج بھی گونجتا ہے۔ جی، انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ یہ جملہ سن کر اس وقت مدینہ میں موجود بڑے بڑے صحابہ بھی چونک گئے تھے۔ یہ صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک واضح پالیسی کا اعلان تھا۔ اچھا، اس ایک جملے نے ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ دین کے بنیادی ارکان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اسلامی ریاست ان کے نفاذ کی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اس دن نرمی دکھاتے تو شاید آج مسلمان نماز تو پڑھ رہے ہوتے، لیکن زکوٰۃ کا نظام کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کے مسئلے سے انہوں نے ریاست کی اتھارٹی قائم کر دی، لیکن یہ تو ایک طرح کا سیاسی اور معاشی چیلنج تھا۔ میرے خیال میں ایک اور خطرہ تھا جو براہ راست ایمان کی بنیادوں پر حملہ کر رہا تھا، جی، اور وہ تھے جھوٹے نبی۔ جی، اور یہ نظریاتی طور پر سب سے بڑا خطرہ تھا، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی ختم نبوت پر براہ راست حملہ تھا۔
یہ اسلام کے دل پر وار کرنے کے برابر تھا۔ ذرائع میں ہمیں 3 بڑے نام ملتے ہیں۔ ایک طلیحہ ازدی، جو خود ایک بڑا جنگجو تھا، جی، اور اس نے اپنے قبیلے کو ساتھ ملا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر ایک عورت تھی، سجاہ، جس نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ لیکن ان سب میں سب سے بڑا اور خطرناک نام مسیلمہ کذاب کا تھا۔ اسے اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا تھا؟ دیکھیں، مسیلمہ کا معاملہ دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ صرف کوئی قبائلی لیڈر نہیں تھا جس نے جوش میں آ کر دعویٰ کر دیا ہو۔ اس نے ایک پوری منظم تحریک کھڑی کر لی تھی۔ منظم تحریک؟ جی، اس کے پاس ہزاروں تربیت یافتہ جنگجوؤں کی فوج تھی، اپنا ایک نام نہاد قرآن تھا، اور یمامہ کے پورے علاقے پر اس کا مکمل کنٹرول تھا۔ وہ دراصل مدینہ کے مقابلے میں ایک متوازی ریاست اور ایک متوازی دین قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ مدینہ کی ریاست کو پوری طرح ختم کر سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں تو کوئی بھی لیڈر پہلے اپنی پوزیشن مضبوط کرتا ہے، دفاعی حکمت عملی اپناتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رد عمل یہاں بھی سب کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس خطرے کو دیکھتے ہی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ ان کا ایک اور قول نقل کیا گیا ہے، حق اور باطل اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے میں درمیانی راستے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدینے میں اسلام ہو اور ساتھ ہی یمامہ میں ایک جھوٹا نبی اپنی حکومت چلا رہا ہو۔ یعنی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی مذاکرات نہیں۔ یہ 1-0 اور 1 کا کھیل تھا۔ یا تو اسلام رہے گا یا یہ فتنے رہیں گے۔ اور اس قول کے فوراً بعد انہوں نے لشکر تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ مطلب کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی مہینوں کی منصوبہ بندی نہیں، بلکہ ایک فوری اور اٹل فیصلہ۔ جی، اس فیصلے کے پیچھے کی حکمت عملی بہت گہری ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ریاست کی نظریاتی اساس، اس کی بنیاد ہی خطرے میں ہو، تو قیادت کی طرف سے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ پورے نظام کو تباہ کر سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف مسیلمہ کے لیے نہیں بلکہ پورے عرب کے لیے واضح پیغام تھا کہ ایسی بغاوتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ اگر اس وقت وہ کمزوری دکھاتے تو شاید ہر کونے سے کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ یعنی انہوں نے اس آگ کو پھیلنے سے پہلے ہی بجھانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی گیا تو یہ لڑائی کتنے بڑے پیمانے پر تھی؟ کیا یہ صرف 1-2 علاقوں کا مسئلہ تھا؟ نہیں، یہی تو اس بحران کی سب سے خوفناک بات تھی۔ یہ بغاوت کسی ایک علاقے تک محدود نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ آگ پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکی تھی۔ پورے جزیرہ عرب میں؟ جی، بحرین، یمامہ، عمان، نجد، یمن، ہوازن کے قبائل، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں بغاوت نہ ہوئی ہو۔ آپ تصور کریں کہ مدینہ مرکز میں ہے اور اس کے چاروں طرف آگ کا ایک دائرہ ہے۔ اس صورتحال میں تو مدینہ میں موجود صحابہ کا خوف زدہ ہونا بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ ان کا کیا رد عمل تھا؟ مدینہ میں موجود بڑے بڑے صحابہ بشمول حضرت عمر رضی اللہ جیسے جری انسان، ان کا مشورہ یہ تھا کہ ابھی جنگ نہ کی جائے۔ اچھا۔ ان کی دلیل بہت منطقی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہم تعداد میں بہت کم ہیں، وسائل محدود ہیں، اور ابھی امت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ جھیلا ہے، ہمارے حوصلے پست ہیں۔ جبکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ان کا واضح موقف تھا، ابھی نہ لڑیں، یہ خودکشی کے برابر ہوگا۔ سچ پوچھیں تو ان کا مشورہ بہت عملی اور سمجھداری والا لگتا ہے۔ کوئی بھی فوجی جنرل آج بھی شاید یہی کہتا کہ پہلے اپنی پوزیشن مضبوط کرو، پھر حملہ کرو۔ بالکل۔ یہ تو بہت بڑا رسک تھا کہ اپنے سب سے قریبی ساتھیوں کے مشورے کے خلاف جایا جائے۔ بالکل، اور یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کا اصل امتحان تھا۔ ایک طرف تمام قریبی ساتھیوں کا مشورہ تھا جو حالات کی نزاکت اور ظاہری اسباب پر مبنی تھا، اور دوسری طرف ان کا اپنا ایمان اور اصولوں پر قائم رہنے کا عزم تھا۔ انہوں نے سب کی بات سنی، لیکن فیصلہ وہی کیا جو ان کے نزدیک دین کے اصولوں کے مطابق تھا۔ اور ان کے اسی عزم کو ان کا وہ مشہور قول ظاہر کرتا ہے جو انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کہا تھا۔ ذرائع سے یوں بیان کرتے ہیں، اگر وہ وہ رسی والا قول۔ جی ہاں، اگر وہ زکوٰۃ میں دی جانے والی ایک رسی بھی روک لیں جو وہ زمانہ رسول میں دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ ایک منٹ، ایک رسی؟ کیا وہ ایک معمولی رسی کے لیے جنگ کرنے کو تیار تھے؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ یہ صرف ایک رسی کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک علامت تھی۔ علامت؟ کس چیز کی؟
اس کا مطلب تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ریاست کی رٹ، قانون کی بالادستی اور نظام کے تسلسل کا سوال تھا۔ اچھا، وہ جانتے تھے کہ اگر آج ایک رسی روکنے پر رعایت دے دی تو کل کوئی پورا اونٹ روک لے گا اور پرسوں کوئی زکوٰۃ کے پورے نظام سے ہی انکار کر دے گا۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی انہوں نے مستقبل کے لیے ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے کوئی پار نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اصول پر کوئی سودا بازی نہیں ہوگی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ بالکل، یہ فیصلہ اس بات کی علامت تھا کہ ایک لیڈر کے لیے اصولوں پر قائم رہنا ذاتی مقبولیت یا وقتی سلامتی سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس وقت جنگ سے بچنا شاید ایک مقبول فیصلہ ہوتا اور لوگ اسے حکمت کہتے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مستقبل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج دین کی بنیادوں میں ایک چھوٹی سی دراڑ بھی پڑنے دی گئی تو کل اسلام کی پوری عمارت ہی گر جائے گی۔ یہی وہ ایمان اور عزم تھا جس نے بظاہر ناممکن نظر آنے والے حالات میں تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ تو اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت ایک شدید انتشار اور بحران کا شکار ہوئی۔ جھوٹے نبیوں نے سر اٹھایا، قبائل نے بغاوت کی، اور دین کے بنیادی ستونوں کو چیلنج کیا گیا۔ جی، ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بصیرت اور چٹان جیسی مضبوط قیادت نے نہ صرف اسلامی ریاست کو بچایا بلکہ اس کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا۔ جی، اور اس قیادت کے چند اہم ترین نکات جن پر ہم نے بات کی وہ یہ تھے۔ پہلا، زکوٰۃ کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا، جس نے ریاست کے مالی اور قانونی اختیار کو قائم کیا۔ یہ اصول طے ہوا کہ دین کے کسی بھی حصے کو اپنی مرضی سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ دوسرا، جھوٹے نبیوں جیسے نظریاتی خطرات کے خلاف فوری اور فیصلہ کن کارروائی کا حکم دینا، جس نے اسلام کے بنیادی عقیدے کا دفاع کیا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود اصولوں پر ڈٹے رہنا۔ یہی وہ فیصلے تھے جنہوں نے اسلام کے مستقبل کی راہ متعین کی۔ یہ واقعی قیادت کا ایک غیر معمولی نمونہ ہے، اور یہ ہمیں آج کے لیے بھی ایک اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، سامعین کے لیے سوچ کا ایک نقطہ چھوڑتے ہیں۔ جب ایک لیڈر کو عوامی رائے اور بنیادی اصولوں کے درمیان انتخاب کرنا پڑے، خاص طور پر جب ریاست کی بقا ہی داؤ پہ لگی ہو، تو فیصلے کا اصل معیار کیا ہونا چاہیے؟ اصول یا مصلحت؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ ان کی حفاظت کی۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام بحران نہیں تھا۔ یہ صرف ایک فوجی شکست کا خطرہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آپ کہہ لیں تہذیب کے مٹ جانے کا خدشہ تھا۔ جب آپ کی پوری روایت کی بنیاد زبانی کلام پر ہو تو اس کلام کو یاد رکھنے والوں کا چلا جانا یہ ایسا ہے جیسے آپ کی پوری تہذیب کی ہارڈ ڈرائیو ہی کریش ہو جائے۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں اسلامی تاریخ کا شاید سب سے بڑا اور مشکل فیصلہ لیا جانا تھا۔ چلیں اس بحران کے لمحے کو تھوڑا اور محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع اسے سب سے خون ریز جنگ کہتے ہیں، لیکن یہ صرف تعداد کی بات نہیں تھی۔ تشویش کی اصل وجہ یہ تھی کہ شہید ہونے والوں میں حفاظ قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ اس سے جو خوف پیدا ہوا ہوگا اس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتاب میں بار بار اس سوال پر زور دیا گیا ہے جو اس وقت ہر ایک کے ذہن میں ہوگا، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو قرآن کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ خوف بالکل حقیقی اور منطقی تھا۔ آج ہمارے پاس قرآن ہر گھر میں ہے، ہر فون میں موجود ہے۔ ہم اس دور کا تصور نہیں کر پاتے۔ اس وقت قرآن زیادہ تر لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ ہاں، تحریری نسخے تھے، لیکن وہ بکھرے ہوئے تھے۔ اچھا، کوئی کھجور کے پتے پر لکھی آیت، کوئی پتھر کی تختی پر، کوئی چمڑے کے ٹکڑے پر، یہ سب مختلف صحابہ کے پاس ذاتی طور پر موجود تھا۔ قرآن کا اصل اور مکمل نسخہ تو لوگوں کے دلوں میں تھا۔ صحیح۔ یہ حافظ جنہیں مصنف چلتے پھرتے کتب خانے کہتا ہے، قرآن کی اصل ضمانت تھے۔ ان کا اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ دنیا سے چلے جانا ایسا تھا جیسے ایک ہی دن میں ملک کی ساری لائبریریاں جل کر راکھ ہو جائیں۔
اللہ اکبر۔ خطرہ یہ تھا کہ قرآن کے کچھ حصے ہمیشہ کے لیے ضائع ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی دن میں ساری لائبریریاں جل جائیں، یہ تصویر اگر ذہن میں بٹھا لیں تو اس بحران کی شدت سمجھ آتی ہے۔ تو اس مایوسی اور خوف کے عالم میں ایک آواز اٹھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نظر ہمیشہ مستقبل پر رہتی تھی۔ جی، انہوں نے اس خطرے کو سب سے پہلے بھانپا۔ وہ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور مصنف کے مطابق انہوں نے جو کہا وہ تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ یا خلیفۃ المسلمین، حفاظ شہید ہو رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیں۔ یہ ایک ایسی تجویز تھی جس پر پہلے کبھی عمل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو پہلا رد عمل تھا وہ بہت حیران کن اور گہرا ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں نہیں کہا۔ کتاب کے مطابق ان کا جواب تھا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہاں آ کر بات رک جاتی ہے۔ ایک طرف امت کا مستقبل داؤ پر لگا تھا اور دوسری طرف پیغمبر کی قائم کردہ مثال سے ہٹنے کا خوف۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور ان کی یہ جو ہچکچاہٹ تھی نا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا کوئی لیڈر ہوتا تو شاید اسے ایک انتظامی فیصلے کے طور پر دیکھتا، لیکن حضرت ابوبکر کے لیے یہ دین کا معاملہ تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ کام اتنا ہی ضروری ہوتا تو پیغمبر اسلام خود کر جاتے۔ تو کیا میں ان سے زیادہ جانتا ہوں؟ صحیح۔ یہ ہچکچاہٹ دراصل ان کی گہری سمجھداری، ذمہ داری کے شدید احساس اور تقوی کی علامت تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کام کو کرنے سے کہیں دین میں کوئی ایسی نئی چیز نہ شامل ہو جائے جس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیڈر سے بحران میں فوری اور فیصلہ کن اقدام کی توقع کی جاتی ہے۔ کیا ان کی یہ ابتدائی ہچکچاہٹ ایک طرح کی کمزوری نہیں تھی؟ بہت دلچسپ سوال ہے، لیکن مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت تھی۔ جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ شاید امت کو تقسیم کر دیتا۔ اچھا۔ لوگ کہتے کہ خلیفہ نے وہ کام کیا جو نبی نے نہیں کیا۔ ان کی ہچکچاہٹ نے اس فیصلے کو ایک ذاتی رائے سے بڑھ کر ایک اجتماعی ضرورت بنا دیا۔ جب حضرت عمر عربی نے بار بار اصرار کیا، دلائل دیے اور صورتحال کی سنگینی کو واضح کیا، تب جا کر، جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے، اللہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک شخص کا فیصلہ نہیں رہا، بلکہ یہ وحی کے تقاضوں اور وقت کی ضرورت کا سنگم بن گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ فیصلہ سوچ سمجھ کر، تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اور اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے کیا گیا۔ یعنی یہ ہچکچاہٹ اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ یہ فیصلہ انسانی خواہش پر نہیں بلکہ الہامی ہدایت اور اجتماعی دانش پر مبنی ہو، اور جب فیصلہ ہو گیا تو پھر اس پر عمل درآمد کا جو طریقہ تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بالکل۔ اس کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، اور اس انتخاب کی بھی وجوہات تھیں۔ وہ کاتب وحی تھے، یعنی ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جو براہ راست پیغمبر اسلام سے وحی لکھتے تھے۔ وہ خود حافظ قرآن تھے اور اپنی ذہانت اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے۔ جی۔ اور جو اصول بنائے گئے وہ ناقابل یقین حد تک سخت تھے۔ اسے آج کے دور کے سب سے سخت پیئر ریویو کا عمل سمجھیں۔ ہر آیت کو ایک طرح سے قانونی مقدمے کی طرح جانچا جا رہا تھا۔ مصنف کے مطابق کسی بھی آیت کو شامل کرنے کے لیے کم از کم 2 تحریری نسخے اور 2 معتبر گواہوں کی ضرورت تھی۔ 2 گواہ؟ جی، جو تصدیق کریں کہ انہوں نے یہ آیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صرف کسی کے حافظے یا صرف لکھی ہوئی تحریر پر انحصار نہیں کیا گیا۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی محتاط اور پیچیدہ عمل تھا، یعنی ہر ایک آیت کی تصدیق کئی مراحل سے گزر کر ہو رہی تھی۔ جی ہاں، اسی لیے مصنف اسے انسانی تاریخ کا سب سے عظیم علمی منصوبہ قرار دیتا ہے۔ اس عمل نے یقینی بنایا کہ جو کچھ بھی کتابی شکل میں جمع ہو رہا ہے وہ 100% وہی ہے جو نازل ہوا تھا، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ آج دنیا بھر میں جو مصحف یعنی قرآن کا کتابی نسخہ موجود ہے، اس کی بنیاد اسی عظیم الشان اور دیانتدارانہ کوشش پر رکھی گئی تھی۔ اور یہ فیصلہ ہمیں براہ راست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، یعنی ایک شخص جو خود پیغمبر کی وفات کے صدمے سے گزر رہا ہے، اس پر پوری امت کو سنبھالنے کا بوجھ بھی ہے، ارتداد کی بغاوتیں ہیں، زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ ہے۔
اور ان سب کے بیچ وہ تاریخ کے اس سب سے بڑے منصوبے کی بنیاد بھی رکھ رہا ہے۔ یہ ذہنی اور روحانی طور پر کتنا مشکل ہوگا۔ کتاب میں ان کی کامیابیوں کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ اسلام کو بچایا، قرآن کو محفوظ کیا، فتنوں کو ختم کیا، امت کو متحد کیا اور دشمنوں کو شکست دی۔ یہ سب صرف 2.5 سال کی خلافت میں۔ یہ فہرست خود بتاتی ہے کہ وہ بے وقت کتنے محاذوں پر لڑ رہے تھے اور ان کا ہر فیصلہ دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ اگر وہ مرتدین کے خلاف سختی نہ کرتے تو ریاست کمزور ہو جاتی اور قرآن جمع کرنے جیسا بڑا منصوبہ شروع ہی نہ ہو پاتا۔ صحیح۔ اگر وہ امت کو متحد نہ کرتے تو جمع شدہ قرآن پر اتفاق رائے پیدا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ ان کی قیادت ایک مکمل پیکج تھی۔ کتاب میں 2 جملے ہیں جو میرے خیال میں ان کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہیں۔ جہاں سب ڈرے وہ ڈٹ گئے، جہاں سب ہچکچائے وہ کھڑے ہوئے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب بڑے بڑے صحابہ بھی پیغمبر اسلام کی وفات کے صدمے سے خاموش تھے تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بالکل۔ یہ وہی کردار تھا جو ہر بحران میں سامنے آیا۔ بالکل۔ اور قرآن کو محفوظ کرنے کا یہ فیصلہ اسی کردار کا تسلسل تھا۔ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، یہ دراصل دین کی روح کو بچانے کا عمل تھا۔ جس طرح انہوں نے پیغمبر کے وصال کے بعد امت کے جسم کو بکھرنے سے بچایا، اسی طرح قرآن کو جمع کر کے انہوں نے امت کی روح کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ واہ! یہ صرف ایک کتاب کو بچانے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ پورے دین کی بنیاد کو آنے والی نسلوں کے لیے مستحکم کرنے کا فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کی عظمت صرف اس کے فوری نتائج میں نہیں بلکہ اس میں جو سبق پوشیدہ ہیں ان میں ہے۔ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ اس واقعے سے آج کے لیڈرز اور عام انسان بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کتاب میں پہلا سبق یہ نکالا گیا ہے کہ حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ جب زکوٰۃ کے منکروں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نرمی بڑھتی جائے، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی، جو ان دونوں میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اور یہی اصول قرآن جمع کرنے کے عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ یہاں حق یہ تھا کہ قرآن کو اس کی بالکل اصلی شکل میں محفوظ کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا گیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا، بلکہ سب سے مشکل، سب سے محتاط اور سب سے طویل راستہ اپنایا گیا تاکہ حق اپنی جگہ پر قائم رہے۔ دوسرا سبق آج کے دور میں شاید سب سے زیادہ بحث طلب ہے۔ اتحاد کے لیے سخت فیصلے ضروری ہیں۔ یہ بات آج کے دور میں بڑی عجیب لگتی ہے، جہاں اتحاد کے لیے نرمی اور درگزر پر زور دیا جاتا ہے۔ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ کبھی کبھی اتحاد کو بچانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد نہیں؟ بظاہر یہ تضاد لگتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ تضاد نہیں ہے۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ اتحاد کا مطلب اصولوں کو قربان کرنا نہیں ہے۔ اگر ایک جسم کے کسی حصے میں کینسر پھیل رہا ہو تو اس حصے کو کاٹنا باقی جسم کو بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اچھی مثال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف سختی کی جو اسلامی ریاست کی بنیاد یعنی دین کے بنیادی اصولوں کو ہی ختم کر رہے تھے۔ ان کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ امت کے وسیع تر اتحاد کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ ان کا نرم فیصلہ شاید وقتی طور پر کچھ لوگوں کو خوش کر دیتا، لیکن طویل مدت میں امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا۔ تیسرا نقطہ ہے فیصلے میں وضاحت اور اٹل ہونا۔ کتاب کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی ڈر کر یا دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کیا۔ ان کے فیصلے واضح تھے۔ جب انہوں نے مرتدین کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا تو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ ان کی نیت صاف تھی، اللہ کی رضا اور امت کی بھلائی۔ یہ قیادت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ جب لیڈر خود الجھن کا شکار ہو تو پوری قوم غیر یقینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان کے فیصلوں میں ایک اٹل یقین نظر آتا تھا جو ان کے گہرے ایمان سے پیدا ہوتا تھا۔ اسی یقین نے دوسروں کو بھی ہمت اور حوصلہ دیا۔ اور ان سب میں سے یہ چوتھا نقطہ کہ قربانی کے بغیر قرآن محفوظ نہیں ہوتا، سب سے زیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ آج جو مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی سیاہی میں شہداء کا خون بھی شامل ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور بات ہے۔
یہ ہمیں براہ راست جنگ یمامہ کے ان شہداء سے جوڑتی ہے جن کی قربانی نے اس پورے عمل کو جنم دیا۔ ان حفاظ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اسی قربانی کے شدید احساس نے امت کو مجبور کیا کہ اس ورثے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ جی۔ تو آج جب ہم قرآن آسانی سے کھول کر پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ہر آیت کی حفاظت کے پیچھے کتنی عظیم قربانیاں ہیں۔ یہ کتاب ہمیں وراثت میں نہیں ملی، یہ قربانیوں سے حاصل کی گئی ہے۔ اور آخری اور شاید سب سے طاقتور سبق، ایک فیصلہ پوری تاریخ بدل سکتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کی حفاظت حضرت ابوبکر کے فیصلے کا معجزہ ہے۔ یہ ایک شخص کا ایک لمحے کا فیصلہ تھا جو شدید دباؤ اور غیر یقینی کے عالم میں کیا گیا، لیکن اس کے اثرات 1500 سال بعد بھی اربوں انسانوں کی زندگیوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جہاں ایک فیصلہ صدیوں کا راستہ متعین کر دیتا ہے۔ اگر اس وقت ہچکچاہٹ غالب آ جاتی، یا فیصلہ ٹال دیا جاتا، یا کوئی آسان راستہ اپنا لیا جاتا، تو آج اسلامی دنیا کی اور شاید پوری دنیا کی شکل کچھ اور ہوتی۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ایک شدید بحران، ایک رہنما کی ذمہ دارانہ ہچکچاہٹ، پھر ایک جرأت مند اور دانشمندانہ فیصلہ، اور ایک ایسی میراث جو صدیوں پر محیط ہے۔ مصنف نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک لقب دیا ہے جو ان کی پوری خدمات کا احاطہ کرتا ہے، اسلام کی ڈھال۔ وہ واقعی اسلام کے لیے ایک ڈھال بن گئے۔ بالکل۔ کتاب کا اختتامی پیغام بھی یہی ہے کہ ان کے بروقت اور مشکل فیصلوں نے اسلام کو بکھرنے سے، کمزور ہونے سے اور اپنی مقدس کتاب کو کھونے سے بچایا۔ دین کا جو تسلسل آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان ابتدائی انتہائی مشکل فیصلوں کا مرہون منت ہے۔ انہوں نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر آنے والی نسلیں ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر سکیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ کس طرح بحران کے وقت میں ایک شخص کے فیصلے نے اربوں لوگوں کے لیے ایک مقدس متن کو محفوظ کر لیا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج تعلیم، ٹیکنالوجی، ماحولیات یا سیاست کے شعبوں میں جو اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، صدیوں بعد ان کے غیر متوقع اور دیر پا اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ شاید ہر نسل کو اپنے دور کے قرآن کو جمع کرنے جیسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔